یا ودودو کا ایک ایسا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ اگر اس سے پہلے آپ نے کئی بار یا ودودو کو پڑھا ہے اور آپ کو فائدہ نہیں ہوا اور آپ کو اس کی تاثیر نہیں ملی، آپ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے، تو پھر صرف ایک بار اس ترتیب کے ساتھ یا ودودو کو پڑھ کے دیکھیں، جادو سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اثر دکھاتا ہے۔ دیکھیں، یہ عمل کرنے کے 3 منٹ بعد آپ اس کا اثر دیکھ لیں گے، اس کی تاثیر اور طاقت دیکھ لیں گے۔ اب آپ نے اس کو پڑھنا کیسے ہے، اس بات کو ذرا سمجھیے گا۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، جس کے دل میں بھی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، یا اس کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی مسئلہ رکا ہوا ہے، کوئی شخص آپ کی بات نہیں مان رہا، آپ کا کام نہیں کر رہا، آپ کو پریشان کر رہا ہے، آپ کو ذلیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ چاہتے ہیں اس کا دل نرم ہو جائے، پتھر کو بھی کہتے ہیں یہ موم کر دیتا ہے یہ یا ودودو کا عمل، بشرطے کہ اس طرح آپ کریں۔ سب سے پہلے آپ نے حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ عمل کی ترتیب سمجھیے گا ذرا۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی حاجت کو ذہن میں رکھنا ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے۔ دیکھیں، نیت سب سے پہلے انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ کوئی کام بھی نیت کے بغیر پورا نہیں ہوتا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے لیے نیت کی ضرورت ہے، نیت کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح ہم حج کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے نیت کی ضرورت ہے، نیت اس کے بغیر حج بھی نہیں ہوتا۔ اور اس کے علاوہ کوئی بھی کام ہے، زندگی کے ہر شعبے میں، ہر کام میں نیت کرنا ضروری ہے۔ وضو کریں، کوئی عبادت کریں، ذکر و اذکار کریں، تسبیحات کریں، وظیفہ کریں، نیت کرنا سب سے پہلے ضروری ہے۔ تو آپ نے نیت کی، اس کے بعد آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھا، اور تعوذ اور تسمیہ، اگر نیت کا کسی کو طریقہ کار نہیں آتا تو وہ ضرور مجھ سے پوچھے۔ میں بہت ساری ویڈیو میں بتا بھی چکا ہوں کہ نیت کیسے کی جاتی ہے۔ ہر ایک چیز کی نیت کا الگ الگ طریقہ ہوتا ہے نا۔ نماز کی سنتیں ہیں، فرض ہیں، نوافل ہیں، ہر ایک کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ تمام نیتیں ہوتی ہیں۔ تو اعمال کے لیے، وظائف کے لیے بھی نیت شرط ہے۔ تو نیت کر کے آپ نے اپنے مقصد کی، آپ نے اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے کہ سب سے پہلے حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر درود پاک پڑھا۔ صرف اور صرف آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ یہی درود پاک جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، کیونکہ درود پاک کی بڑی برکتیں ہیں۔ درود پاک جس عمل کے اول آخر پڑھا جاتا ہے نا، اس عمل کے اندر بندہ ضرور کامیاب ہوتا ہے، بشرط ہے کہ اس نے اس ترتیب کے ساتھ عمل کیا ہو۔ اور اس ترتیب کے ساتھ اگر کرتا ہے پھر بھی کامیاب نہیں ہوتا، اس کی وجہ میں آخر میں ضرور بتانے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ کے اندر ان میں سے کوئی خامی موجود ہے تو آپ اس کو اپنے سے دور کریں، انشاءاللہ تعالی آپ ہر میدان میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور یہ ایسا عمل ہے جس کے ذریعے مخلوق کو مسخر کیا جا سکتا ہے، بے حد تاثیر رکھتا ہے، دور دور تک۔ اگر آپ کی عزت اور شہرت نہیں ہے، آپ کو لوگ پریشان کرتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں لوگ بڑی عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، تو آپ نے اس عمل کو کریں گے تو دور دور تک لوگوں میں عزت اور شہرت ہو جائے گی، کیونکہ بے حد اس عمل کے ذریعے لوگ کامیاب ہوئے ہیں۔ جس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں گے وہی تمہارا متی اور فرما بردار ہو جائے گا۔ صاحب اقتدار لوگوں میں وقت کی نظر، یعنی کہ وہ بھی آپ کو محبت کی نظر سے دیکھیں گے۔ یہ